احباب گرامی قدر، آج رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے۔ گزشتہ شب مشہور روایات اور جمہور کے نزدیک شب معراج تھی۔ میں نے مشہور روایات اور جمہور اس لیے کہا کہ علماء کو اس میں کچھ اختلاف ہے کہ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہجرت کے کتنا عرصہ پہلا، یعنی کس سن نبوت میں معراج ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، اس میں قدر اختلاف ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک میرے کریم آقا رسول عربی کو جو معراج ہوا وہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہوا، اور یہی پورے عالم اسلام میں عمومی طور پر معروف ہے۔ یعنی لوح محفوظ کو، قلم کو، کرسی کو، ملائکہ کو، حتیٰ کہ رب ذوالجلال کی بھی زیارت کر کے اپنی امت کو بتایا۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت کروانے کے بعد میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کی جانب معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج صحابہ کی کثیر تعداد نے اس کا ذکر فرمایا۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان دنیا کی جانب لے جایا گیا۔ یہ طویل واقعہ ہے۔ حضور سید عالم کے سفر معراج میں دنیا جو تھی ایک بڑھیا عورت کی شکل میں اپنے آپ کو زیب و زینت سے، یعنی میک اپ سے سجا کر میرے نبی کے دربار میں پیش ہوئی تھی، مگر میرے کریم آقا نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ شیطان کبھی یہودیوں کا داعی بن کر، کبھی عیسائیوں کا داعی بن کر میرے نبی کے سامنے پیش ہوا تھا، اور اسے حضور کو بلند آواز سے پکار کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا، مگر میں کہوں گا یہ میرے کریم آقا کی شان کریمی ہے، سب سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے کہ میرے نبی نے اس کی جانب دیکھا تک بھی نہیں۔ پھر جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، عورت کی شکل میں دنیا آپ کی جانب حاضر ہوئی تھی، آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا اپنی جانب اس نے، لیکن آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اگر آپ اس کی جانب دیکھ لیتے تو آپ کی امت ساری کی ساری دنیا میں مصروف ہو جاتے، آخرت کو بلا دیتے۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہود و نصارہ کے جو داعی تھے انہوں نے بھی اپنی جانب آپ کو متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ نے ان کی جانب توجہ نہ کی۔ یا سلح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی امت کے لوگ یہودی اور عیسائی ہونے سے بچ گئے۔ میرے نبی کے سامنے 3 پیالے بھی پیش کیے گئے تھے، ایک شراب کا پیالہ تھا، ایک پانی کا پیالہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا، اور یہ کہا گیا کہ آپ ان میں سے جس کو چاہے منتخب فرما لیں۔ اللہ کی عطا سے میرے نبی نے دودھ کو منتخب کیا تھا، تو جبریل نے عرض کیا تھا آپ نے فطرت کو پا لیا ان دونوں چیزوں سے، یعنی پانی میں غرق ہونے سے اور شراب میں دھت ہونے سے رب کائنات نے آپ کی امت کو بچا دیا ہے۔ گویا یہ سارے کے سارے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ میرے کریم آقا نے ذکر فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے نظاروں کو دیکھا وہ ذکر فرمایا۔ آسمان دنیا کی جانب گئے، میرے نبی کو دکھا دیا گیا تھا بیت اللحم بھی، یہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی، کوئی طور بھی، طور سینا بھی جہاں موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے گفتگو کی، میرے نبی کا شہر مدینہ طیبہ بھی میرے نبی کو دکھا دیا گیا تھا۔ میرے نبی یہ ساری سیر کرتے ہوئے، انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے، ان کی قبور انور میں ان کے حالات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے، حتیٰ کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کر رہے تھے، یا تو نماز پڑھ رہے تھے یا میرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ پھر آسمانوں کی جانب میرے نبی تشریف لے گئے تو جبریل نے دروازہ کھلوایا تھا۔ آسمان کا جو دربان، اس نے سوال کیا تھا کہ من انتا، اے دروازہ کھٹکھٹانے والے، دستک دینے والے، تم کون ہو؟ تو انہیں بتایا تھا کہ میں جبریل ہوں، اور پھر اس سے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ وَمَن مَعَكَ،
تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے جب بتایا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا گیا تھا، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ مجھے یہی حکم تھا کہ ان کے سوا یہ دروازہ کسی پر نہ کھولا جائے، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا۔ گویا یہ راستہ ازلی سے رب کائنات نے میرے نبی کے لیے بنا ہوا تھا۔ فرشتوں کے استاد جبریل کو بھی اس راہ کا پہلے پتہ نہیں تھا، نہ کبھی اس راستے سے آئے تھے نہ گئے تھے۔ اس پہ شک نہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی جنت میں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے حضرت ادریس سے بھی جنت کو دیکھا ہے، شہداء کی روحیں بھی جنت پہ چلی جاتی ہیں، لیکن جن حقائق کو میرے نبی نے دیکھا وہ حقائق پر پہلے عیان نہیں کیے گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم جنت کی سیر کے لیے جو تشریف لے گئے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے بہت ہی خنک، ٹھنڈی اور ایسی خوشبودار ہوا پائی کہ ایسی خوشبودار ہوا، اتنی زیادہ پیاری، اتنی خنک اور اتنی حسین ہوا کبھی میں نے محسوس نہ کی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ جبریل یہ ہوا کدھر سے آئی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کی ہوا ہے۔ میرے نبی نے جنت کی ہوا کو پایا، اور میرے نبی فرماتے پھر میں نے ایک بڑی ہی سریلی، بڑی خوش نما، بڑی دل ربا، کانوں میں رس گھولنے والی، بڑی ہی نرالی سریلی آواز سنی کہ ایک آواز آ رہی تھی، بڑی سریلی آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر نعمتوں میں بڑی کثرت ہو گئی ہے، بڑی بہتات ہو گئی ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں فلاں 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 نعمتیں، اے اللہ تعالیٰ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا ان نعمتوں کے استعمال کرنے والے میرے اندر داخل فرما دے، یعنی جو تو نے میرے اندر یہ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے استعمال کرنے والے مجھے عطا فرما دے۔ میرے نبی فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ دل نواز آواز، یہ نہایت ہی خوبصورت اور اتنی پیاری آواز کس چیز کی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کی آواز ہے جو آپ سن رہے ہیں، یہ اپنے رب سے ایمان والوں کو طلب کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مجھے عطا فرما دے۔ میرے نبی فرماتے میں نے جنت کی سیر بھی کی، حور و غلمان کو بھی دیکھا، انہوں نے حضور کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا، ان سے گفتگو بھی ہوئی۔ فرماتے ہیرے، یاقوت، لال، جوہرات سے ڈھکی ہوئی میں نے ایک شے کو دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جہاں ہیرے اور جوہرات کا انبار لگا ہوا ہے، اس کے ارد گرد سونے اور چاندی کے پیالے اور کٹورے رکھے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کھول کر دکھایا، مجھے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا آب کوثر ہے، یہ حوض کوثر ہے۔ میرے نبی فرماتے میں نے دیکھا اس کا پانی اتنا خوبصورت رنگ والا تھا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ میں نے اس کو پیا، میں نے اس کو نوش جہاں فرمایا، وہ شہد سے میٹھا اور اتنا لذیذ تھا کہ دنیا کی کسی بھی شے سے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ بات ایک حقیقت ہے، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کیلا کھائیں، کوئی شخص جس نے کیلا نہیں کھایا وہ آپ سے پوچھے کہ کیلے کی لذت، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اب لفظ میٹھا تو کہہ سکتے ہیں کہ میٹھا ہے، وہ کہے کہ کھجور کی طرح میٹھا ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، کھجور کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کیلے کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ وہ کہے جی خربوزہ میں نے کھایا، خربوزے کی طرح میٹھا ہے، آپ کہیں گے نہیں، وہ کہے چینی کھائی ہے، گڑ کھایا ہے، مٹھائی کھائی ہے، وہ دنیا جہان کی چیزوں کے نام لے لیں، مگر جو کیلا کا ذائقہ اپنا ہے وہ اپنا ہی ہے، جو جنت کی اس نعمتوں کا ذائقہ ہے وہ جداگانہ ذائقہ ہے۔ میرے نبی نے ان کو چکھا ہے، میرے نبی جنت کے پھلوں سے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، بلکہ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے یہاں تک فرمایا اے بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے جو جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پہلے انبیاء علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین سے سن کر بتائی تھیں، میرے نبی نے ان کو دیکھ کر بتایا ہے، محسوس کر کے بتایا ہے۔ اب میرے کریم آقا رسول عربی نے جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، اور پھر جبریل امین نے میرے کریم آقا رسول عربی کو اللہ کے حکم کے ساتھ
جہنم کی طرف بھی لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد خاص کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب کیوں لے کے گیا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ اب رب کائنات اپنی قدرت کی دلیلیں ہی تو دکھا رہا تھا، نشانیاں دکھا رہا تھا۔ میرے نبی کو جہنم کی برکتی ہوئی آگ بھی دکھائی، میرے نبی نے اس میں جھانک کر جہنمیوں کو ملنے والی سزا کو بھی دیکھا، میرے نبی نے جہنم میں جھانک کے دیکھا، مختلف مناظر کو دیکھا۔ وہ دیکھنا آپ کا کس لیے تھا؟ یہ علم محض میرے نبی تک محدود نہ رہنا تھا۔ میں وہ پہلے جملے کہہ چکا ہوں، میرے نبی نے یہ دیکھ کر اپنی امت کو بتایا کہ دیکھو میں اپنی آنکھوں سے ملتی ہوئی سزاؤں کو دیکھ چکا ہوں، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ پہلے نبیوں نے بتایا تھا جو شراب پیے گا جہنم میں جائے گا، جو سود کھائے گا جہنم میں جائے گا، جو جوا کھیلے گا جہنم میں جائے گا، جو بدکاری کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کو جہنم کی سزا ملے گی۔ پہلے نبیوں نے جبریل سے سن کر بتایا تھا، میرے نبی خود دیکھ کے آئے، فرمانے لگے میں نے جہنم میں، صحابہ نے پہلے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جہنم کیسی ہے؟ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سننے والے 1 2 5 7 10 صحابہ نہیں تھے، کثیر تعداد صحابہ کی تھے جن کے سامنے میرے نبی نے بیان فرمایا تھا۔ ان میں کچھ وہ بھی تھے جو مشرکین تھے جو بعد میں ایمان لے کے آئے ہیں، وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا۔ میرے نبی نے ان کے ارشاد فرمایا، ایک روایت پہ تو یوں بھی ہے کہ فرمایا جہنم ایک بہتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، یعنی وہ آگ اس طرح ہے جس طرح سمندر بہ رہا ٹاٹے مار رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ آگ ہے، آگ کا سمندر ہے۔ فرمایا اس میں اگر وہ آگ میں لوہا یا کوئی پتھر ڈالا جائے اسی لمحے اس کو نگل جاتی ہے، کھا جاتی ہے، یعنی اتنی تیز آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دنیا کی آگ ہے نا، انسان کو اس طرح نہیں جلاتی جس طرح کپڑا جلتا ہے، جس طرح لکڑی جلتی ہے، انسان کو اس طرح آگ نہیں لگتی، بلکہ بظاہر جسم اس کا جلس جاتا ہے، جل جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، پھر اس پہ وہ موت آ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کا حال کیا ہے کہ اس میں پتھر اس طرح جلتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی جلتی ہے، انسان کو اس طرح آگ لگتی ہے جس دنیا میں تیل کو آگ لگتی ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا، میں نے جہنم کو ایک گھڑے کی شکل میں دیکھا، دریا کی شکل میں بھی گھڑے کی شکل میں دیکھا، اور اس میں اتنی شدید آگ جل رہی تھی اور آگ کی لپٹیں باہر کو نکل رہی تھیں۔ غور کیجئے، پھر میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اللہ باللہ تعالیٰ ثم اللہ باللہ تعالیٰ، ان کے پخانے کے راستے سے، ان کے منہ کے راستے سے آگ نکل رہی تھی، وہ جہنم کی آگ میں جل رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بدبخت کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے بہت بڑے بڑے پیٹ والوں کو دیکھا، ایک اور روایت میں ہے میرے قریب فرماتے ہیں وہ سرے راہ گرے ہوئے تھے، پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، اور پیٹ کے اوپر کی جھلی بالکل اتنی شفاف تھی جس طرح شیشہ ہوتا ہے، اور پیٹ میں گھومنے والے سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے کہ اٹھنا چاہ رہے تھے مگر اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اتنے میں نے یک کیا دیکھا، ایک آندھی نما ایک قوم آ رہی ہے جن کے چہرے مسخ ہیں، جن کی آنکھیں سپاٹ اور اندھی ہیں، ان کا چہرہ انسانوں جیسا نہیں نظر آ رہا، سیاہ رنگ ہے ان کا، وہ درندوں کی طرح چنگھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ان کے پیچھے کچھ فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں درے ہیں، ڈنڈے ہیں، چمڑے کے چابک ہیں، وہ ان کو بے تحاشا مار رہے ہیں، اور یہ ان کی مار کی وجہ سے اندھا دھند بھاگے آ رہے ہیں، رکتے نہیں ہیں، دوڑے آ رہے ہیں۔ یہ اسی راستے پہ آ رہے تھے جس راہ میں وہ لوگ بڑے بڑے پیٹوں والے پڑے ہوئے تھے جن سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑی ایک آندھی کی طرح بہت بھیانک شکل و صورت والے بجنگ سیاہ اور دوڑے آ رہے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، چیختے ہوئے آ رہے ہیں، وہ تو ہمیں کچل دیں گے،
10 12 15 نہیں, بہت بڑی حد نگاہ تک پھیلی ہوئی قوم ہے. انہوں نے کوشش کی اٹھ کر راستے سے پیچھے ہٹ جائیں، مگر ان کے پیٹوں نے ان کو اٹھنے نہیں دیا. وہ اوپر آ چڑھے، ان کو کچلا، ان کے پیٹ پھٹ گئے، پخانے کے راستے سے آنتڑیاں باہر نکل آئیں، منہ کے راستے سے باہر نکل آئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، چہرے کچلے گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئیں. ایک طویل قوم ان کے اوپر سے گزر کے جب گئی تو یہاں کچ لہو تھا، خون تھا، پیپ تھی، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں تھیں، گوشت کے لوتھڑے تھے. منظر بڑا عجیب تھا. یکا یک اللہ تعالیٰ نے سب کو کٹھا کر کے پھر سے انسان ان کو بنا دیا. پھر ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، پھر وہی حالت ہے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جو قوم گزر کے گئی تھا واپس آ رہی تھی. ان نے پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے، ان کو پھر کچلتے ہوئے گزر گئے. میرے نبی فرماتے ہیں یہ اندوہناک منظر میں نے دیکھ کر جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون بدبخت ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ آپ جانتے جبریل نے کیا بتایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے سود کھانے والے.